قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مکی دور کی ان آیات میں صورتوں میں جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے خطاب فرما رہے انہیں رب العالمین کی توحید اور دین اور اپنی رسالت کی طرف بلا رہے مشرکین نے انکار کیا بڑی تکلیفیں دی ذاتیات پر آ گئے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظات آپ کو مختلف القاب دینے لگے حتیٰ کہ ان ظالموں نے نبی علیہ السلام کو جادوگر ساحر بھی کہا یہ بھی کہا جس پر جادو ہوا ہے مسحور مجنون بھی کہا معاذ اللہ جس کا ذہنی توازن کھسک جائے اور کاہن بھی کہا نجومی جو اکثر کیا ہے دھکے کی غیب کی باتیں کرتے ہیں شاعر بھی کہا اور اس کے علاوہ جسمانی تکلیف دینے کے واقعات بھی موجود اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ایک الگ انداز میں انہیں دعوت دی مکے کے مشرکین بالخصوص قریش اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آتا ہے کہ قریش کے جتنے بھی خاندان نبی علیہ السلام ہاشمی خاندان میں سے تھے بنو المطلب بنی نوفل بنی عبد شمس بنی مناف جتنے بھی قریش کے خاندان تھے قبائل تھے ہر قبیلے ہر خاندان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق جا کے جڑتا ضرور تھا کیونکہ بنیادی طور پہ آپ بھی قریشی ہی تھے تو نبی علیہ السلام نے یہاں ان کو اس انداز میں دعوت دی کہ میں تمہیں اپنی رسالت اور رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں اگر تم اس دین پر ایمان نہیں لا رہے اور الٹا مجھے تکلیفیں دیتے جا رہے کیا تمہیں میری قرابت داری کا بھی خیال نہیں رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کہ تمہارے قبائل اور تمہاری خاندان کے ساتھ میرے باپ دادا کی نسلیں جا کر ملتی ہیں ہماری قوم ایک بن جاتی ہے قبیلہ ایک بن جاتا ہے کسی کے ساتھ دوسری پشت پر تیسری پشت چوتھی پانچویں پشت تک ہماری نسلیں جا کر ایک ہو جاتی ہیں اللہ کے بندوں کم از کم رشتہ داری کا خیال کرو یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ رشتہ داری کا تو خیال رکھو الا المودۃ فی القربى قرابت داری کی جو محبتیں اللہ نے خون میں رکھی ہیں جو فطرت میں رکھی ہے اس محبت اور احساس کی وجہ سے بھی تم مجھے تکلیفیں دینا چھوڑ نہیں رہے ہو اس چیز کا بھی احساس نہیں اور مجھے تم تکلیفیں دیتے جا رہے ہو قرابت داری نبی علیہ السلام کے گھر والے اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت اللہ رب العالمین نے جس طرح خاتم النبیین کو تمام انبیاء پر مقام و مرتبہ دیا آپ سید الاولین والآخرین ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے خاندان کے مقابلے میں بڑھ کر عظمت اور رتبہ اور شان میں بلندی عطا فرمائی حتیٰ کہ مشرکین کو دعوت دیتے وقت یہ فرمایا کہ میری قرابت داری کا تو خیال رکھو یعنی نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھنا لحاظ رکھنا یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی طرف مشرکوں کو بھی دعوت دی تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں جو دائرہ اسلام میں آ گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا جو اس امت میں شامل اس امت کا نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے کیا محبت ہونی چاہیے آج کے اس خطبے میں ہم اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں
اہل بیت کے فضائل، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ نے ان کو جو عزتیں دی، اور مسلمانوں کے ہاں ان کا جو مقام ہے، نبی علیہ السلام کی فرامین میں انہیں ایک خاص حیثیت دی گئی. یہ ساری چیزیں، ان کا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یاد رکھیے، ہمیشہ محبت میں ایک اعتدال ہے، غلو اور حد سے زیادتی سے بچنا چاہیے. اہل سنت والجماعت، اہل حق، اہل الحدیث وہ ہیں جو اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں جس محبت کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. افراط اور تفریط سے بچ جاتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے اہل حق کی کہ اہل بیت کی محبت میں کچھ گمراہ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو اس قدر مقام و مرتبہ دے دیا. اہل حق جب ان کے اصل فضائل بیان کرتے ہیں، انہوں نے اہل حق کو طعنہ دے دیا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے. اس لیے کہ اہل الحدیث جو ان ظالموں نے غلو کیا محبت میں، اس غلو کا انکار کرتے ہیں. اہل بیت کے فضائل کا انکار قطعاً نہیں کرتے. ان کے مقابلے میں ناصبی آئے، تبع تابعین کے دور کے بعد جب فتنے آئے، اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے گھر والوں کے ساتھ خصوصی طور پہ بغض رکھنا ان ظالموں نے اپنے ایمان میں شامل کر دیا، جنہیں ناصبی کہا جاتا ہے. جب اہل الحدیث ان کے مقابلے میں آئے، ان ناصبیوں نے اہل الحدیث پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا. جب شیعہ نے غلو کیا، اہل الحدیث نے ان کو غلو سے روکا، تو شیعہ نے اہل الحدیث کو ناصبی ہونے کا الزام لگایا. اہل الحدیث اعتدال کی راہ رکھتا ہے، یعنی ہر کوئی اپنے مخصوص نظریات کی روشنی میں اہل بیت کی محبت کے نام پہ اہل حق کے بارے میں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت و جماعت، اہل حق، ان کے افراد، ان کے وارثین، ان پر عمل کرنے والے علماء ہو یا عوام ہو، اہل بیت کے تمام افراد کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں جو صحابہ کرام نے محبت کی، جو محبت نبی علیہ السلام نے سکھلائی. ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ان کو اہمیت دی، جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے خصوصی فرامین میں ان کو اہمیت دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ الاحزاب، جہاں اہل بیت کا تذکرہ آیا. نبی علیہ السلام کی بیویاں اور نبی علیہ السلام کے باقی گھر والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی پلیدی اور شائبہ تم پیغمبر کے گھر والوں سے دور کر دے. اللہ نے خصوصی آیت نازل فرمائی اہل بیت کی پاکیزگی کے لیے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں مکمل طور پر صاف شفاف اور طاہر اور پاکیزہ بنا. یہ اہل بیت جس کا خطاب نبی علیہ السلام کی گھر والوں کے ساتھ بھی اور نبی علیہ السلام کے باقی اہل بیت کے ساتھ. خود عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر پہنی ہوئی تھی. اس چادر کے اندر نبی علیہ السلام بلاتے ہیں اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر چادر میں ان کو لپیٹ دیتے ہیں اپنے ساتھ. پھر یہ آیت پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میرے گھر والے، اللہ نے تمہارے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تمہیں مکمل طور پہ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے.
ہر قسم کا شائبہ اور ہر قسم کی پلیدی جو لوگ اپنے نظریات میں رکھتے ہیں، اللہ اس پلیدی کو تم سے ہٹا کر صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت جب سامنے آتی ہے اس کا پس منظر ایک اور بھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، انہیں کوئی بغض نہیں تھا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ امانت محفوظ کی، گھر کی بات ہے، اور روایت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر صحابہ نے روایت محفوظ کی، وہ روایت آگے بیان کی، محدثین نے اس امانت کو محفوظ کیا اور کتب حدیث میں ہمیشہ کے لیے لکھی۔ اہل سنت والجماعت کے ائمہ محدثین، امام بخاری، امام مسلم سے لے کر تمام ائمہ کتب احادیث، انہوں نے فضائل اہل بیت کے لیے علیحدہ عنوانات اور چیپٹر قائم کیے۔ جہاں باقی صحابہ کرام کے فضائل ہیں، اہل بیت کے فضائل، یعنی صحابہ سے لے کر امہات المومنین سے لے کر آج تک اہل حدیث کے فرد تک سب کے ہاں اتفاق ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزء ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، اور ان کے ساتھ محبت کرنا ہم لازم سمجھتے ہیں، جس کی تاکید اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے انہی چار ہستیوں کو اپنی چادر میں لپیٹا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ جب بحرین کے عیسائی مباہلہ کرنے آئے تھے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران۔ جب مباہلہ کرنے آئے، مباہلہ یعنی کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اللہ اس کو بڑی زندگی دے گا، جو جھوٹا ہے، جو باطل ہے، وہ حق والے کی زندگی میں ذلیل ہو کے رسوا کن موت کا شکار ہو جائے۔ لیکن وہ عیسائی این ٹائم پہ جب مباہلہ ہونے ہی والا تھا مکر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، اگر ہم نے مباہلہ کیا لا نفلح نحن ولا عقبنا، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ پھر واپس چلے گئے اور جزیہ دینے پر راضی ہو بحرین کے مباہلے کے لیے اپنے گھر والوں کو لانا، جیسا کہ آیت کے الفاظ، پھر آؤ آئیے مباہلہ کرتے ہیں، اگر حق دلائل پورے ہو جائیں پھر بھی سامنے والا نہ مانے، پھر مباہلہ عقیدے کے موضوع، بالخصوص عقیدہ جو اہل باطل ہیں، اہل توحید کے ساتھ افراد، امت کے افراد بھی اہل باطل کے ساتھ مباہلہ کر سکتے، جیسا کہ اہل حدیث کے سرخیر ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے جب اس قادیانی ملعون کا فتنہ پھیلا، اس کے خلاف مباہلہ کیا تھا۔ ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں اس قادیانی کی موت جس طرح ہوئی وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہیرے کا شکار ہوا اور اس ہیرے کی بیماری میں ہی لیٹرین میں جا کے اس پر موت طاری ہو گئی اور ہلاک ہو گیا، جہنم واصل۔ مباہلہ امت میں بھی ہے، اہل حق بھی کر سکتے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا مباہلے کے لیے؟ تو کہیے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، پھر کرتے ہیں مباہلہ، دعائیں کرتے ہیں، جو باطل ہے اللہ اس کو ذلت والی موت سے ہم کنار کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام اس مباہلہ کرنے کے لیے
حسن اور حسین کو اپنے بیٹے بنا کر لائے۔ محبت کا انداز تو یہ تھا، ہمیشہ انہیں اپنا بیٹا ہی بلا۔ بہت کم احادیث ہیں جہاں نواسے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، اکثر و بیشتر بیٹا کہہ کر ہی بلایا اپنے نواسوں کو۔ یہاں آیت میں ہے اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، حسن اور حسین کو لاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بیٹوں کی طرح۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنے آپ کو بھی لاتے ہیں کیونکہ ہاشمی خاندان میں سے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتے ہیں، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لاتے ہیں کیونکہ باقی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھیں، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، اسی لیے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ کس قدر وہ پاکیزہ ہستیاں تھی، شخصیات تھی۔ نبی علیہ السلام جن کو اپنی چادر میں لپیٹ کر آتے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے کہ اللہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر آیا ہوں، میری وجہ سے، میرے گھر والوں کی وجہ سے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، یعنی اہل بیت وہ ہیں جن کی وجہ سے حق واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آثار صحابہ کرام تابعین نے بھی بیان کیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات قیامت تک حق کی پہچان کی کسوٹی رہیں گے۔ ہمیشہ لوگ گمراہ ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے ان کو خدا بنا لیں گے، مشکل کشا بنا لیں گے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا بہانہ بنا۔ یہ اہل باطل کی پہچان۔ اور دوسرے اہل باطل وہ ہوں گے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تنقیص کرنے لگیں گے، وہ بھی اہل باطل۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسوٹی ہے، ان کی ذات کے متعلق لوگوں کے نظریات دیکھو، تمہیں باطل آسانی سے نظر آ جائے، غلو کرنے والے بھی، تنقیص کرنے والے بھی، دونوں نظر آ جائیں گے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی برکتیں، حق اور باطل کو پہچاننا کس قدر آسان ہو چکا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جو ان کی شان میں تنقیص کرے وہ باطل ہے، منافق ہے، اور جو ان کی شان میں غلو کر کے انبیاء سے بھی رتبہ بڑھا دے، اللہ کے برابر کر دے، اور سارے رزق کے اختیارات کا مالک بنا دے رب کی طرح، وہ غلو میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس کے باطل کو بھی ہم نے پہچانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی وصیت فرمائی اپنی امت کو، صحیح بخاری کی یہ حدیث، فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں۔ وزنی اور بھاری کس معنی میں؟ قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں سخت سوال تم سے کرے گا۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، فیہ الہدی والنور فخذوا بہ واستمسکوا بہ۔ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، حق اور باطل کی پہچان ہے، اس میں آخرت کا تعارف ہے، جنت کا تعارف ہے، جہنم کے عذابوں کا تعارف، اہل حق کا بھی تعارف ہے، اہل باطل کا بھی تعارف ہے۔ سب تعارف پڑھنے کے بعد تمہیں رب کا تعارف مل جاتا ہے۔ اس میں توحید ہے، اس میں اللہ نے اہل باطل کی نشانیاں بیان کی۔ کتاب اللہ، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، کوشش کرو یہ اللہ کی کتاب تمہارے حق میں، یعنی اس سے ایسا تعلق قائم رکھو قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے، اسے چھوڑ نہیں دینا کہ تمہارے خلاف یہ گواہ بن کے، بعض لوگوں کے خلاف یہ قرآن خود قسم بن کے آئے گا، ان کے خلاف مقدمہ رب العالمین کی کورٹ میں درج کرائے، ان کے خلاف گواہ بن کے آئے۔ کوشش کرنا یہ تمہارے لیے حجت بنے، تمہارے خلاف اس کو حجت مت بنانا، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کے عقائد سے صرف نظر کر دینا، نہ اس کی تلاوت کرنا، نہ اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے حلال اور حرام کے احکامات کو چھوڑ دینا۔ قرآن نے اللہ کا جو دین بیان کیا، اللہ کے فرائض کی اہمیت، ارکان، اس کو تم حیثیت ہی نہ دو۔ یہ سب قرآن
کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اسی حساب سے قیامت کے دن تمہارا محاسبہ ہوگا۔ حتیٰ کہ مرنے سے پہلے برزخی لوگوں پر نبی علیہ السلام کو جو عذاب دکھائے گئے، ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے بڑے پتھر کے ساتھ، مسلسل اس کے سر پہ زور سے پتھر مارا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث بتایا گیا، کان یاخذ القرآن ثم رفضہ، یہ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کے ساتھ تعلق تھا، لیکن پھر یکایک اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے آدمی کے ساتھ قیامت تک یہ عذاب اس پر مسلط ہوگا، اس کے بعد قیامت کے دن الگ محاسبہ ہوگا۔ فرمایا ایک کتاب، اللہ کی کتاب جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے، وَعِطْرَتِي، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، فرمایا اللہ تم سے پوچھے گا۔ ثقلین کا مطلب یہی، ان کے ساتھ تم نے کیا محبت کی، ان کی عزت کا، ناموس کا دفاع کیا کہ نہیں کیا، ان کے نقش قدم پہ چلے کہ نہیں چلے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ دلوں میں ان کے لیے محبت تھی یا نفرت یا بغض کے آثار تھے، جراثیم تھے، یہ سب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، سنیے گا، جس بدبخت کے دل میں ذرہ برابر بغض ہو اہل بیت کے متعلق، اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تمام علماء کی طرف سے یہ واضح جملہ کہا ہے، نہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں فرض قبول ہوگا، نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اہل بیت کے کسی فرد کے متعلق بغض بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ اگر کچھ اہل باطل کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور ان کو آڑ بنا کر باقی صحابہ کرام، برگزیدہ صحابہ کرام، ابو بکر، عمر اور عثمان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہاں بھی اہل حدیث ان کو روکتے ہیں، تو پھر فوراً وہ آنکھیں بند کر کے اہل الحدیث پر ہی فرما دیتے ہیں تم اہل بیت سے دور رہو۔ یعنی اصل بات پکڑنے کے بجائے پروپیگنڈا، بلیک میلنگ، دلال دینے کے بجائے فوراً یہ جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، اہل بیت کے محبت کا یہ مطلب ہے تم ایسے ایسے کام کرو جو پوری شریعت اسلامیہ سے ٹکرائے۔ یہ تو اہل بیت کی بھی دعوت نہیں، ان کا بھی منہج نہیں تھا۔ بہرحال ان اہل باطل کی وجہ سے اہل حق کو چاہیے اہل بیت کے متعلق وہ بھی خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو لا شعوری طور پر ان کا جو مقام ہے اس مقام سے ہم ان کو نیچے لے کر اور محبت میں آگے بھی نہ لے کے۔ یہ انتہائی ضروری مسئلہ ہے جس پر ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ان سے محبت اس بنا پر بھی کرنی ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے سنا، قیامت کے دن ہر آدمی اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کہ ان کے ساتھ محبت اور محبت کے تقاضے پورے کرنے کی بنا پر ہم امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گا انشاءاللہ۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ نبی علیہ السلام اکثر جب باہر سفر سے واپس آتے تھے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ضرور جاتے تھے۔ سفر سے واپسی میں پہلے مسجد آتے تھے، 2 رکعت عمومی طور پہ چاش یعنی ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، چاش کے وقت آتے تھے،
2 رکعت پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، حال احوال معلوم کرتے، انہیں دیکھتے، اپنے دونوں بیٹوں سے، نواسوں سے ملتے تھے، حسن و حسین سے۔ یہ محبت کا عالم اور کیفیت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آئے نبی علیہ السلام، حسن کا پوچھا این لکا، وہ چھوٹا بچہ شرارتی بچہ کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نانا ابو کے پاس بھیجنے سے پہلے اپنے بیٹے کو جس طرح نہلانے کے بعد اسے اچھے کپڑے باہر بھیجنے سے پہلے خواتین بچوں کو پھر روانہ کرتی ہے، اسے غسل دے کے نہلانے کے بعد اچھے صاف کپڑے پہنانے کے بعد پھر باہر بھیجا۔ حسن دوڑتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، اور حسن نے بھی آ کے نبی علیہ السلام کو گلے لگائے اور کافی دیر گلے لگائے رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احب حسن، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو میری امت کا فرد حسن سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ سے محبت کا راستہ ہے حسن اور حسین سے محبت، کیونکہ ایک اور روایت جامع ترمذی میں یہی لفظ حسن حسین دونوں کے لیے بھی آئے، فرمایا اللہم انی احبہما، دونوں سے اللہ میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میری امت کا ہر وہ فرد جو حسن اور حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ کیوں نہ ان سے اہل سنت والجماعت محبت کریں؟ یہ اللہ کی محبت کا راز ہے، اللہ کی محبت کے دونوں دروازے ہیں کہ جن سے محبت کرنے سے رب کی محبت مل جاتی ہے، رب کی محبت مل جائے انسان کامیاب۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ الفاظ، پیغمبر کرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یحبہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرنے کے بے شمار اسباب ہیں، کی ذات، وہ کی ذات کی عظمت، اس کی شان، وہ بے عیب ہے، منزہ ہے، الاول ہے، الآخر ہے، بے شمار اس کی صفات، لیکن بالخصوص لما یحبکم، اس لیے بھی اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، دنیا میں تمہیں زندگی دی، زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی اللہ نے دیے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ فَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، پھر جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس اللہ کی محبت کا تقاضا ہے تم مجھ سے بھی محبت کرو۔ ترتیب دیکھیں، نبی علیہ السلام سے محبت فرض ہے، لازم ہے، فرمایا بالخصوص یہ کہ تم اللہ سے جو محبت کرتے، اللہ نے مجھے اپنا نبی، رسول، خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا، اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ فَأَحِبُّوا أَهْلِي بِحُبِّي، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو، یعنی نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور نبی علیہ السلام سے محبت اللہ رب العالمین سے محبت، گویا کہ اہل بیت سے محبت رب العالمین کی محبت کی علامت ہے، جس محبت میں افراط و تفریط، اونچ اور نیچ نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بڑا عمل ہے یہ، بڑی نیکی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، قیامت کے دن اگر محمد کی شفاعت چاہتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو فرمائے دنیا میں محمد کے جانے کے بعد محمد کے گھر والوں کا خیال رکھو، ان کی عزت اور تکریم کرو اور ان سے محبت رکھو، تاکہ نبی علیہ السلام کی رضا، خوشنودی اور قیامت کے دن کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسری جگہ صحیح بخاری کے اندر ہی دوسری جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے تعلقات سے بھی بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر،
پہلے نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے تعلقات اچھے، میں انہیں حیثیت دیتا ہوں اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر۔ صحیح بخاری ہی کھولیے، مسجد نبی میں خلیفہ اول ساتھ ہیں اور ساتھ پیغمبر کے صحابہ، ان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا بچہ حسن باہر مسجد نبی کی کھیل رہا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں، ابو بکر صدیق نے دیکھا، حسن کو کندھوں پر اٹھا کر لے لیا، کندھوں پر اٹھا لیا، فرمان لگے واللہ شبیہ رسول اللہ لیس بشبیہ ابی، حسن اپنے باپ علی پہ نہیں گیا، نانا ابو پہ گیا، بالکل مشابہ اپنے نانا ابو۔ حسن اور حسین دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا چہرہ، ان کی جسامت بہت حد تک مشابہت تھی، چال چلنے کا انداز، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز اہل بیت کے ساتھ یہ تھا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت، حسن اور حسین کے ساتھ محبت، یہ محبت کے وہ الفاظ ہیں کہ جو سب کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، غدیر خم پہ الفاظ فرمائے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ تمام گھر والوں سے محبت کرنا یہ لازم قرار دیا گیا، علی سے بھی، حسن سے بھی، حسین سے بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غزوہ خیبر کی معروف حدیث، جب فرمایا تھا ایک قلعہ ابھی فتح نہیں ہو رہا تھا، کل سپہ سالاری کا یہ جھنڈا قیادت حملے کی میں اس اپنے صحابی کے حوالے کروں گا، من یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے دن وہ جھنڈا کمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے پر۔ محبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کی گواہی، محبت دل کا عمل ہے۔ ظاہر انسان اظہار کرے اپنی جگہ، اصل محبت دل سے ہوتی ہے، یعنی یہ دل کے ایمان کی گواہی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھا۔ اگر علیحدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی بہادری، جب امیر المومنین بنے تو انصاف اور فتنوں میں کس طرح ثابت قدم رہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہ پوری الگ سوالیں ہیں۔ ایک ایک صفت پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر لمبے ٹاپک اور چیپٹر کی ضرورت ہے۔ مطلقاً تمام اہل بیت کے متعلق جو کچھ بنیادی احادیث ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ حسن اور حسین کے بارے میں تو یہ فرمایا ہمارا یہ دنیا، دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا یہ سکون ہے، دونوں میرے لیے پھول کی طرح۔ پھول کی جب انسان خوشبو سونگتا ہے تو سکون، فرحت انسان محسوس کرتا ہے، سکون ملتا ہے، جن میں انہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرتا ہے، انہیں دیکھ کے اپنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی تھی، صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان، کسی نے آپ کو تکلیف دی؟ فرمایا نہیں، بلکہ ابھی جبریل امین نے آ کے مجھے اطلاع دی ہے، وحی کے ذریعے بتایا ہے، ایک وقت آئے گا میرے اس بیٹے حسین کو میری امت کے ہی لوگ قتل کر دیں گے۔ فرات ندی کے پاس جگہ بھی بیان کی، واقعہ کربلا کی طرف اشارہ دے دیا تھا، شہادت کی طرف اشارہ دے دیا تھا، اور یہ اطلاع دیتے وقت آنکھوں سے آنسو آ رہے، محبت کی علامت بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اس دن کو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی۔ دن کو مقرر کرنے کے بعد ہر سال ہلا گلا کرنا، ڈھولک اور میوزک کے ساتھ شادمانیاں بھی کرنا، اور ماتم اور زنجیر زنی کے ساتھ ماتم بھی کرنا اور غم کا اظہار بھی کرنا، یہ سارا خود ساختہ دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطلاع دی، لیکن اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں کہ یہی تو عرض ہے کہ اس محبت کے نام پہ کہیں اپنا علیحدہ دین مت بنانا، کہ نبی علیہ السلام کے دین میں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ہی حرام ہے۔ یہاں پوری زندگی اس واقعے کو لے کے سوگ منایا جاتا ہے اور پورے دین کو ہی بدل دیا جاتا ہے۔
پھر یہ محبت کام نہیں آئے گی. کہ شہداء کے لیے یہ ایک اطمینان ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں. غزوہ بدر سے جب واپسی میں آئے، ایک نوجوان لڑکا عارصہ جو جنگ دیکھنے آیا تھا، تیر آیا لگا، فوت ہو گیا. مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے. صحیح بخاری کا واقعہ. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ جنگ کے بعد جب واپس پہنچنے لگے، عارصہ کی والدہ آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میں عارصہ کی والدہ ہوں. ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، لیکن میری محبت اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ ہی مشہور ہے. میرا بیٹا یہ جنگ دیکھنے آیا تھا، تیر لگا، فوت ہو چکا ہے. اگر یہ جنت میں گیا ہے فاصبر، پھر میں صبر کروں. اور اگر یہ جنت میں نہیں گیا، کسی اور طرف گیا، اشارہ تھا اگر جہنم میں گیا ہے تو پھر میں ایسا لوہا کروں گی. مدینے والوں نے وہ لوہا آج دیکھا نہیں. جو احادیث ہے صحیح بخاری میں، لوہا کرنے والے کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. اپنے کپڑے پھاڑنے والا، گریبان پھاڑنے والا، اپنے منہ پر تھپڑے مارنے والا، منہ نوچنے والا، اور جاہلیت کی پکارنے والا، واویلا کی آوازیں نکالنے والا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بعد میں احادیث لوہے کی حرمت پر اتری. ابھی لوہے کی حرمت نہیں آئی تھی، خاتون نے کہا میں لوہا کروں. اگر وہ جہنم میں ہے ورنہ پھر صبر. فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ کی بندی، اللہ کی کوئی ایک جنت تھوڑی ہے، بے شمار جنتیں ہیں، کئی باغات ہیں. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے غم کرنے کی، ماتم کرنے کی، نوحہ کرنے. خاتون نے بھی کیا الفاظ کہے، جب جنت میں ہے تو صبر کروں گی، نوحہ نہیں کروں گی. اتنی عورت جتنی بھی تو عقل ہونی چاہیے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہادت کے بعد جنت کے وارث بن چکے. ان ظالموں کو تکلیف ہے، لوہا اور ماتم رچایا جا رہا ہے کہ جنت میں کیوں گئے، شہادت کیوں ملی. نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اس طرح بے شمار واقعات ملتے ہیں. اس ایک خاتون کا واقعہ ہی سامنے رکھیں. خاتون جتنی عقل بھی تو ہونی چاہیے، جنت میں ہے، پھر ماتم کا ہے، پھر لوہا کا ہے. یہ محبت کی علامت ہے، اطمینان ہے. اللہ نے ان کو تکلیف دی. کربلا کے واقعے میں سے، آزمائش میں سے گزرا. خاندان میں جتنے افراد ساتھ سے شہادت ہوئی، اللہ جانتا ہے. تاریخی پس منظر میں اتنا ثابت ہے، کربلا کے واقعے میں شہادت ہوئی. شہید کرنے والے عراقی تھے. صحیح بخاری میں صحابہ کی صراحتیں ملتی ہیں. اہل سنت والجماعت یہ اعلان کرتے ہیں، سنیے گا، واقعہ کربلا کا جو ذمہ دار ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو جس نے قتل کیا، جس نے معاونت کی، جو سہولت کار بنا، اور جو اس قتل پہ خوش ہے، سب پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی ہمیشہ لعنت پھٹکار برستی رہی. صاف شفاف اعلان. یعنی اصل پوائنٹ حق پر آیا کر. جو غلوب کرتے ہیں ان کو روکا جائے، فوراً الزام لگاتے نہیں تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. ایک اور مسئلہ ضرور سماعت کی. ان ظالموں نے جو فتنہ پھیلایا صحابہ کرام کے متعلق، ہمارے اہل سنت والجماعت اکثر آپ خطبہ میں سنتے رہتے ہیں. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بدگمانیاں ہونے لگی. اکثر اہل سنت والجماعت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، امیر المومنین بولتے ہیں بالخصوص. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں چاروں خلفاء امیر المومنین ہیں، اختلاف ہی نہیں. اور اکثر الحمدللہ اس منبر سے بھی آپ سنتے ہیں ابوبکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے امیر المومنین خلیفہ اول، عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ ثانی، اور عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ ثانی، سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین خلیفہ رابع. اکثر یہ لفظ آپ چاروں خلفاء کے لئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالخصوص اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان میں جب ان ظالموں اور جو ان کو پروموٹ کرنے والے تو نام نہاد علماء بن کے بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کے متعلق زہر اگلتے ہیں، خصوصاً معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان کا شک دور کرنے کے لیے، ان کو واضح کرنے کے لیے ہم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں، بالخصوص جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کے حق میں دستبردار.
کسی کو امیر المومنین بولتے وقت کسی پر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہیں، ابوبکر صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، عمر بن عبدالعزیز کو، جسے بھی امیر المومنین کہیں، علماء اہل سنت والجماعت سب کو امیر المومنین کہتے ہیں، کسی بھی تکلیف نہیں۔ یہ اپنی اصلاح کیجیے۔ کسی عالم دین سے لفظ سنتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے، آ کر اسی عالم سے پوچھیں، اس خطیب سے پوچھیں، خود بیٹھ کر تبصرے نہ کریں، خود بیٹھ کر تبصرے نہ کریں، خود فتوے نہ لگائیں۔ آپ آ کے آپ کو اشکال ہے، آ کر پوچھیں تاکہ آپ کا اشکال دور ہو۔ خود بیٹھ کر تبصرے کریں گے گمراہ ہو جائے، شیطان آپ کو چک لے۔ علماء سے پوچھیں، جو لفظ جو بیان کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کے موضوع پر چند ہی باتیں ہو چکی ہیں، بڑا تفصیلی موضوع، بے شمار حدیث، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل، حسنین کے اور بھی فضائل موجود ہیں۔ ہمارا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے توفیق دی، پھر کسی اور خطبے میں بھی بقیہ جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد الرضا کو فضیلت الشیخ حافظ محمد راشد شریف میو صاحب کے ساتھ فرمائیں گے۔